بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ آج خبریں دینے سے پہلے ایک ذاتی درخواست آپ سے ضرور کرنی ہے، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سارا دن احتجاج میں تھا تو وہاں پہ پاؤں مڑا اور وزن ایک پاؤں پہ آیا، گرا، جس کی وجہ سے پاؤں میں بڑی سخت قسم کی موچ آئی اور اس کے بعد ذرا جوڑ وڑ ہلے اور وہ پٹی شٹی کروا کے آ گیا ہوں۔ ابھی بھی وہی صورتحال ہے، درشت بھی کافی ہے۔ ایک تو آپ لوگوں نے دعا خصوصی کرنی ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ رحم کریں اور جلد از جلد صحت یاب کریں تاکہ دوبارہ سے فیلڈ میں جا کے آپ کو اپڈیٹس دے سکے۔ اب آتے ہوا آج کیا، پورے ملک میں کیا ہوا اور عمران خان کا پہلا امتحان یا پہلی کال سرخرو ہو گئی۔ دیکھیے اب حکومت بن چکی ہے، اب نگران حکومت نہیں ہے۔ تو اب یہ تھا کہ مریم نواز کے دور حکومت میں اور باقی حکومتیں بننے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا کرتی ہے۔ میں ایک بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، لاہور میں ہونے والا احتجاج اس کی کوئی وجہ نہیں تھی کہ آپ روکتے۔ کسی کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کسی کے ہاتھ میں کوئی پتھر نہیں تھا، پرامن لوگ تھے، موٹر سائیکلز کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر یا ویسے، اور حتیٰ کہ جن کا کوئی احتجاج سے تعلق نہیں تھا ان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ خاکسار کو عمران بھٹی کھڑے تھے، پچھلے ویلاگ میں دیکھ لیجئے کہ ڈی ایس پی آیا، اس کی کوشش تھی ہمیں گرفتار کرنے کی، جو میں نے وہاں سے ویلاگ وہاں سے کیا تھا 2-3 بجے، اور پھر ان کو بتانا پڑا اور ایس پی نے اشارہ کیا تھا اور پھر ایس پی وہ ہنس رہا تھا جب ہم نے اپنا تعارف کروایا تو۔ اب لیکن اصل بات کیا ہے، دیکھیے پاکستان کے اندر وفاقی جماعت نہیں ہے اس وقت۔ وفاقی جماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چاروں صوبوں میں ہو۔ آپ کو ساری جماعتیں جو سک دکھائی دے رہی ہیں، کوئی پنجاب کی ہوگی، کوئی سندھ کی ہوگی، کوئی بلوچستان کی ہوگی۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے کہ وہ اس ملک کی وفاقی جماعت ہے، وہ چاروں صوبوں کے اندر پائی جانے والی جماعت ہے۔ کیسے؟ آغاز میں اگر بی بی سی کی خبر سے کروں جو انہوں نے بلوچستان سے دی ہے تو ہمیں ذرا زیادہ اچھا لگے گا۔ بی بی سی نے لکھا ہے کہ تحریک انصاف کا کوئٹہ میں مظاہرہ، تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو چھین کر عوامی رائے کی توہین کی گئی۔ احتجاجی ریلی کا آغاز تحریک انصاف کے دفتر سے ہوا اور یہ اس کے بعد کوئٹہ پریس کلب کے سامنے پہنچ کے اختتام پذیر ہوئی، جس کے بعد لوگوں نے اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اس کے بعد لاہور والا، میں خود وہاں موجود تھا، لاہور سے سلمان اکرم راجہ صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ آخری وقت تک جو ان کے وکلا ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، مختلف تھانوں میں گئے ہیں لیکن کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ سلمان اکرم راجہ کہاں پہ ہیں۔ باقی باتیں چھوڑیں، آپ اندازہ کریں کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کا وکیل ہے۔ کوئی وقت کے قاضی کو جا کے بتائے کہ ان کا ایک وکیل لاہور اچھرا کے مقام کے اوپر پرامن احتجاج کے لیے جاتے ہوئے پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس کے لیے بھی آپ کو ثبوت چاہیے، وقت کا قاضی جو ہم سے ثبوت باقی سب لوگوں سے مانگتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ لاہور میں جو گرفتاریاں ہوئیں، لاہور کے علاوہ جو لاہور کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پہ بھی گرفتار کیا گیا مختلف لوگوں کو۔ 3 اراکین پنجاب اسمبلی انٹری ایگزٹ گیٹس کے اوپر، جس میں طیاب راشد سندھو ہیں اور اس کے علاوہ اویس عمر ورک ہیں، سرفراز احمد ڈوگر ہیں، یہ لاہور میں آ رہے تھے۔ ان کو سگیاں پل کے مقام کے اوپر گرفتار کیا گیا، اس کے بعد کہاں لے جایا گیا کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو خبر دی پہلے بلوچستان سے، پھر میں آپ کو پنجاب لے کے آیا، اب میں آپ کو یہاں سے لے کے چلتا ہوں خیبر پختونخوا۔ خیبر پختونخوا کے اندر ظاہر ہے کہ آج کوئی رکاوٹ نہیں ہونی تھی، وہاں پہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور خود گئے اور انہوں نے بڑا سادہ سا مطالبہ کیا کہ فارم 45 کو تیار کر کے اس کے مطابق جو نتیجہ ہے آپ وہ نتیجہ دے دیں اور عوام کو ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے شفاف ٹرائل کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ شفاف ٹرائل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور پھر کہا مریم نواز نے توشہ خانہ سے گاڑی لی، آج وہ وزیر اعلیٰ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں قاضی فائز عیسیٰ، جو آج صدر زرداری سے حلف لے رہے تھے، تو وہ سائفر جو معاملہ ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آج صدر جو جانے والے عارف علوی انہوں نے کہا میں نے بھی سائفر دیکھا ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ احتجاج کیا۔ حلیم عادل شیخ جو ہیں انہوں نے ریلی سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جو مینڈیٹ چور ہیں ان کو نہیں مانتے، اور جو عالمگیر خان ہیں وہ بھی تھے۔ ڈان نیوز کے مطابق اس احتجاج میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان، سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا
چاروں جگہوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے احتجاج کیا. اسی طرح سے پنجاب کے مختلف علاقوں سے جو ہمارے پاس اطلاعات آئیں, ملتان میں جنوبی پنجاب کے صدر جو معین ریاض ہیں اور عدنان ڈوگر ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف نے اس بارے میں آگاہ کیا. گجرات میں جو مونس الہی کی والدہ ہیں کیسرا الہی صاحبہ, ان کے گھر کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ وہ گھر سے نکل ہی نہ سکے کہ وہ اس سلسلے میں احتجاج ہو, اور مونس الہی نے اس بارے میں باقاعدہ ایک ٹویٹ بھی کیا. وہاڑی میں احتجاج کرنے والوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا جہاں پہ طارق اقبال چودھری جو ہیں وہ کر رہے تھے, اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے آج احتجاج نہ کیا. پاکستان تحریک انصاف نے مجموعی طور پہ جو گرفتاریاں ہیں انہوں نے اس کے اوپر مذمت کی اور کہا کہ جعلی حکومت خوف زدہ ہے, اور مریم نواز جو ہیں وہ سادہ احتجاج کرنے والے گرفتاری کا جو رویہ ہے اس کو چھوڑ دیں. اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ آپ, جس طرح میں نے آپ کو خود بتایا کہ میں وہاں اینی شاہد تھا, کوئی ایسی صورتحال بنی نہیں ہے جس پہ ہم کہہ سکیں کہ جناب دیکھیے یہ وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے یا ان لوگوں کا ہو. اور یہی بات تحریک انصاف کے حماد اظہر کہہ رہے تھے کہ پورے پنجاب میں ریلیاں اور احتجاج جاری. انہوں نے کہا کہ جہاں پولیس کی گنڈا گردی کے پرامن احتجاج پر دھاوا بولا, ان مقامات پر بھی تحریک انصاف کے کارکنان رجیم کا اصل چہرہ دکھا کر اور عوام کی فتح کا نشان بنا کر گرفتاری دیتے رہے. عوام کا بت اب ٹوٹ چکا ہے اور عوام کی فتح انشاءاللہ یقینی ہے. یہ بات درست ہے. اگر آپ دیکھیں ان تمام جگہوں کے اوپر کہ کسی ایک جگہ, لاہور میں لوگ جی پی او چوک کیوں آ رہے تھے؟ جی پی او چوک اس لیے آ رہے تھے, ان کو پتا تھا یہاں گرفتاری ہونی ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کوئی ایک شخص بھی وہاں سے پولیس کو دیکھ کے فرار نہیں ہوا, سب نے گرفتاریاں دی. اب عدالتیں, باقی نظام جو ہے وہ بھٹو صاحب کو 44 سال کے بعد یا 45 سال کے بعد انصاف دے گا. یہ اپنے لوگوں کو زندہ ہوتے, لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئیں, لوگوں کے ساتھ جو سلوک دیا گیا, گالیاں بکی گئیں, باقی تو باقی چھوڑیں, کیا ایسا ہوتا ہے؟ لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرے گا. لیکن اب ان کے لیے اگلے اعلان کی خبر آپ سن لیجئے جو ان کی پریشانی کی خبر ہے, اور وہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 23 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کیا ہے. اور 23 مارچ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو دن ہے, اور اس دن اسلام آباد میں بڑی گہما گہمی بھی ہوتی ہے, پریڈ بھی ہوتی ہے. اور اب تحریک انصاف جب احتجاج کرے گی تو اس احتجاج کی خاص بات یہ ہوگی کہ پنجاب سے تو لوگ جائیں گے یا باقی جگہوں سے جائیں گے, خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ لیڈ کر رہے ہوں گے, اور جب وزیر اعلیٰ لیڈ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے, لوگوں کو جواز دے گا, یعنی آپ بتائیں نہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں, لوگ احتجاج کیوں نہیں کر پا رہے؟ غلط صحیح بات قوم کو فیصلہ کرتے تھے نا. پرامن احتجاج کیا آئین اس کا حق نہیں دیتا؟ آج تو سپریم کورٹ والے بھی اچانک جاگ گئے, اور ان کو ذرا دیکھیے, جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے انہوں نے اعلامیہ جاری کیا, اور جو سینئر وکلا ہیں سردار لطیف کھوسا اور سلمان اکرم راجہ کی گرفتاری کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے مذمت کی, اور لکھا کہ آئین کے آرٹیکل 4, 10, 10A, 15, 16 کے تحت پرامن احتجاج اور جمع ہونا ہر شہری کا بنیادی حق ہے. وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی یہ بات بتائیں کہ یہ بات ایسا ہونا چاہیے اور یہ احتجاج ان کو حق دیتا ہے. ظاہر ہے وہ آج صدر زرداری سے حلف لینے میں مصروف تھے, شاید ان کو پتہ نہ چلا ہو. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتا. بالکل انہوں نے ٹی وی دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ آج کس طرح بچوں کی موجودگی میں ان کے والدین کو گرفتار کیا گیا, کس طرح خواتین کو گرفتار کیا گیا, کس طرح لوگوں کی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے, کس طرح راہ جاتے لوگوں کو صرف ویڈیو بنانے کے اوپر گرفتار کیا گیا. اب صدر عارف الوی کراچی پہنچے ہیں, انہوں نے میڈیا سے آج گفتگو کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا وہ عمران خان سے جلد ملاقات کریں گے اور وکلا کو درخواست دینے کا کہا ہے کہ میرے جو وکلا ہیں اس سلسلے میں درخواست دائر کریں گے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلیاں ہیں وہ نہ توڑی جائیں. پھر چونکہ فیصل وابڈا رات بتا رہے تھے جی اب جو صدر ہیں ان کے خلاف جو امیونٹی کی ڈوز ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ان کے خلاف کے مقدمات بنیں گے. تو عارف الوی نے کہا کہ میرے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کوئی مقدمہ چلاتا ہے تو چلائے, الزام لگانے والوں کو کہتا ہوں کہ عدالت جانا ہے تو جائیں. اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے, ان کا کہ ملک نے جس مینڈیٹ کا اظہار کیا ہے اس کی قدر کی جائے, اور ان کے مطابق پاکستان کو جوڑنے کے لیے سب سے بڑی بات عمران خان کی رہائی ہے اور ملک کو جوڑا جائے. بات وہیں سے شروع کی جائے کہ مینڈیٹ تسلیم کیا جائے. اب انہوں نے کہا کہ میری تو کوشش یہی رہی ہے, اب میں نے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگایا, لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس کو کون سمجھے گا. اب وہ جن کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ملک کو جوڑیں وہ محسن نقوی کو لے رہے ہیں اور اس کی توجیہ کیا پیش کر رہے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں. ظاہر ہے حکومت کو اس آج کے احتجاج کے بعد رپورٹ کہ لوگ نکلے ہیں کہ آپ کے ڈنڈے برسانے کے باوجود نکلے ہیں, گرفتاری کے خوف کے باوجود نکلے ہیں, اور ہم نہیں روک پائے, اور مجمع
وہ اپنا ردم مومنٹم بنانے میں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف جو ہے یہ 23 مارچ پر جلسے وہ مومنٹم بنا رہے ہیں. میں نے آج بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جو پنجاب پولیس ہے, لگتا یہ ہے کہ وہ ان کی ٹریننگ کرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ سیاسی جماعتوں کو ظاہر ہے ان کی ٹریننگ کروائی جاتی ہے, اور یہ آج کی جو ایکٹیویٹی ہے یہ لگتا یہ ہے کہ ان کی ٹریننگ اسی طرح سے. اب اندازہ کریں کہ کیا کہتے ہیں کہ آج خواجہ آصف یہ کہہ رہے تھے جی اسحاق ڈار کو وزارت خزانہ نہ دینے کا فیصلہ لیڈرشپ نے کیا ہے. کون سی لیڈرشپ نے کیا ہے یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. تو ان کا ملک نازک دور سے گزر رہا ہے. اگر نازک دور سے گزر رہا ہے تو ابھی 16 مہینے آپ حکومت کر کے گئے ہیں. عمران خان کے 3.5 سال یا 4 سال نکال دیتے ہیں, 3.25 سال, اس کے پیچھے بھی 5 سال آپ کی حکومت تھی, اس لیے پچھلے سال جو ہے وہ 5 سال پیپلز پارٹی کی. تو نازک دور کہاں سے پاکستان میں آ گیا ہے. احسن اقبال کہہ رہے تھے جی ہمیں 2 سال چاہیے ہوں گے. اب اندازہ کریں خواجہ آصف کہہ رہے تھے جی محسن نقوی سے ہماری سیاسی رشتہ داری موجود ہے. اب معلوم نہیں ہے کہ وہ سیاسی رشتہ داری کا کیا مطلب لے رہے ہیں. اب کل حلف لینا ہے انہوں نے, کابینہ نے, دن 3 بجے, اور آج جو حلف برداری تھی اس میں بھی جو بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور آج بھی نہیں پہنچے تھے اور مریم نواز بھی نہیں پہنچی. ہاں آج ڈاکٹر عارف الوی موجود تھے اسٹیج کے اوپر, اور اس کے علاوہ جو اور دیگر اطلاعات ہیں بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی آرمی چیف عاصم منیر کی آمد کے اوپر حاضرین کی جانب سے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. ایکسپریس نیوز کے مطابق آرمی چیف نے آصفہ بھٹو اور بختیار بھٹو کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا. آرمی چیف سب سے آگے کی صف میں بیٹھے تمام شرکاء سے ملے اور مصافحہ کیا. ایکسپریس نیوز نے لکھا کہ نواز شریف فرنٹ رو میں ایک سائڈ پہ بیٹھے تھے. آرمی چیف اٹھ کر نواز شریف کی نشست پر گئے اور ان سے مصافحہ کیا. ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کی بھی حلف برداری کی تقریب میں نواز شریف سے ملاقات. ڈی جی آئی ایس آئی نے نواز شریف سے مصافحہ کیا اور گلے ملے. آرمی چیف کی بلاول بھٹو سے بھی ایوان صدر میں ملاقات ہوئی. آرمی چیف اور بلاول بھٹو کافی دیر تک محو گفتگو رہے. اس کے علاوہ آصف زرداری کے نواسے بھی تقریب میں توجہ کا مرکز تھے. یہ ایکسپریس نیوز کی آج کی اس حلف برداری کے متعلق رپورٹنگ ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.